اچھا، تو آئیے آج کی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ ہمارے پاس نا لکھنؤ میں محرم کے جلوس کے دوران ایک انٹرویو ہے، شیعہ عالم دین ہے کلب جواد جی، اس کا متن ہے، اور اس میں کئی دلچسپ چیزیں ہیں، مطلب سیاست، روایت، کچھ انتظامی معاملات بھی ہیں۔ بالکل، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس گفتگو سے جو اہم نکات ہیں اور ان کے پیچھے جو سوچ ہے اس کو ذرا سمجھیں۔ دیکھتے ہیں اس کلپ میں کیا ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو گفتگو شروع ہوتی ہے ایک آپ کہہ لیں سیاسی نقطے سے۔ عالم دین سے پوچھا گیا ایرانی رہنما آیت اللہ خامنئی کی تصویر کے بارے میں کہ وہ کیوں اٹھائی جاتی ہے، جی، اور ان کا جواب بڑا سیدھا تھا۔ کہا کہ یہ کوئی آج کی بات نہیں، 50 سال سے ہو رہا ہے۔ ہاں، اور اس پر جو باتیں ہو رہی ہیں انہوں نے جھوٹا پروپیگنڈا کہا۔ بالکل، اور اس کی وجہ بھی بتائی انہوں نے۔ وہ ان کے مطابق ایران ہی وہ واحد ملک ہے جو سپر پاورز کو چیلنج کر رہا ہے، اچھا، جبکہ باقی مسلم ممالک ان کے الفاظ میں غلام ہیں۔ اور پھر اس کو جوڑا کربلا کے بنیادی پیغام سے۔ کیا پیغام؟ وہی کہ ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دو، ظالم کی مخالفت کرو۔ یہ ایک اصول ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم کردار دیکھتے ہیں۔ یہ بات بار بار آتی ہے ان کی گفتگو میں۔ اور یہ کردار دیکھنے والی بات پھر عالمی رہنماؤں پر بھی آئی۔ نتن یاہو کو تو آج کا راون اور یزید کہہ دیا۔ جی ہاں، کافی سخت الفاظ ہیں۔ اور ٹرمپ کو فرعون۔ پھر مودی جی کا بھی ذکر آیا۔ کہا کہ اگر وہ نتن یاہو کی مخالفت کرتے تو شاید ان کی تصویر بھی اٹھاتے۔ ہاں، مطلب شرط لگا دی کہ چونکہ وہ نتن یاہو کے حامی ہیں اس لیے ایسا نہیں ہے۔ تو یہ دلچسپ ہے کہ موقف جو ہے وہ اعمال پر مبنی ہے، شناخت پر نہیں۔ بالکل، وہ کردار والی بات پھر واضح ہو گئی۔ قومیت یا مذہب نہیں بلکہ لیڈر کیا کر رہا ہے وہ اہم ہے۔ اور دیکھیں، نتن یاہو کو راون کہنا، پھر یہ کہنا کہ سچا رام کا انیائی نتن یاہو کا ساتھ نہیں دے گا۔ ہاں، یہ مقامی رنگ دینے کی کوشش ہے۔ جی، مقامی ثقافت سے جوڑنے کی کوشش۔ لیکن یہ واضح کرنا ضروری ہے، ہم صرف ان کے خیالات بتا رہے ہیں جو انہوں نے کہے، ہم اس کی تائید یا تردید نہیں کر رہے ہیں۔ بالکل، یہ وضاحت اہم ہے۔ اچھا، عالمی سیاست سے ذرا ہٹ کر جلوس کے انتظامی پہلو پر آئیں۔ تعزیے کی اونچائی کا بھی ذکر تھا، آپ بتائیں گے تعزیہ کیا ہوتا ہے مختصراً؟ جی ضرور۔ تعزیے جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کے روضے کی شبیہیں ہوتی ہیں، مطلب ماڈلز ہوتے ہیں جو محرم کے جلوسوں میں احتراماً اٹھائے جاتے ہیں۔ ٹھیک، تو ان کی اونچائی پر پابندیوں کی بات ہوئی۔ عالم دین نے کہا کہ جو قوانین ہیں وہ ٹھیک ہیں، خاص طور پر جہاں بجلی کے تاروں کا خطرہ ہو۔ اچھا، یعنی حفاظتی نقطہ نظر سے۔ جی، ماضی میں حادثے بھی ہوئے ہیں، تو اس لیے وہ قوانین کی حمایت کرتے نظر آئے۔ یہ ایک بڑا عملی پہلو ہے۔ ہاں، یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ جہاں تار نہیں ہے وہاں پابندی کیوں؟ تو یہ بھی نہیں کہ بس آنکھ بند کر کے مان لیا۔ صحیح، مطلب جہاں ضرورت ہے وہاں ٹھیک، ورنہ نہیں۔ بالکل۔ اسی طرح جلوس میں بچوں کی شرکت پر بھی بات ہوئی۔ ہاں، اس کا کیا کہا؟ اس کی انہوں نے تاریخی وجہ بتائی۔ کہا کہ کربلا میں تو چھوٹے بچے بھی تھے، 6 ماہ کے علی اصغر، 13 سال کے قاسم۔ جی، تو اس لیے ان کے نزدیک ہر عمر کے لوگ اس یاد کو منانے میں شامل ہوتے ہیں، یہ اسی روایت کا حصہ ہے۔ ٹھیک، اور ایک چھوٹی سی مقامی بات بھی تھی، وہ علم یعنی جھنڈا اٹھانے پر کوئی چھوٹا موٹا اختلاف۔ ہاں، اس کا بھی ذکر آیا۔ تو اس پر ان کا مشورہ تھا کہ بھائی ہم آہنگی رکھو، باری باری اٹھا لو، یعنی مل جل کر معاملہ حل کر لو۔ جی، کمیونٹی کے اندر معاملات سلجھانے کی بات۔ تو اگر ان سب باتوں کو ملا کر دیکھیں تو ایک مرکزی خیال سامنے آتا ہے نا، کہ عالم دین کے لیے محرم اور کربلا صرف تاریخ نہیں ہے، صحیح، بلکہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا ایک زندہ پیغام ہے، جسے وہ آج کے حالات پر، عالمی سیاست پر، مقامی معاملات پر، سب پر لاگو کر کے دیکھ رہے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس گفتگو میں ہم نے ایک مذہبی رہنما کو دیکھا جو بین الاقوامی سیاست پر آپ کہہ لیں کافی بے باک رائے رکھتے ہیں، جی، کربلا کے پیغام کو آج سے جوڑتے ہیں، عملی طور پر حفاظتی قوانین کی اہمیت بھی سمجھتے ہیں، اور کمیونٹی میں اتحاد کی بات بھی کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ سب سن کر ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید سوچا جا سکتا ہے۔ کیا سوال؟ یہی کہ کس طرح تاریخی اور مذہبی واقعات کی جو تشریحات ہوتی ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ کسی کمیونٹی کی سوچ پر، ان کے آج کے سیاسی اور سماجی رد عمل پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ غور طلب بات ہے۔